مسیح یسوع کے خوبصورت ترین نام میں، جو نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، مسیح یسوع کے سارے خون خریدے مقدسین، راست باز اور ایماندار بہنوں کو، بھائیوں کو، عزیزوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو جو مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں، جو اس میسج کو سن رہے ہیں، میری طرف سے آپ سب کو سلام پہنچے۔ خداوند کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے اس ادنا سے خادم کو اپنے جلال، بزرگی اور حشمت کے لیے اٹھا کھڑا کیا، اور آج ایک انتہائی اہم مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پیش کر کے میں اس مضمون کے بارے میں کچھ ذکر کروں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی بائبل مقدس کا استاد نہیں ہوں، میں کوئی بائبل مقدس کا ڈاکٹر نہیں ہوں، میں بائبل مقدس کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور انجیل کا ایک چھوٹا سا خادم ہوں، اور ساتھ میں آپ کی خدمت میں یہ بھی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ میں کسی بھی ڈینومینیشن کے خلاف نہیں ہوں، میں کسی بھی مشن کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ جب بائبل مقدس کا طالب علم ہوتے ہوئے میں خداوند کے پاک اور مقدس کلام کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں تمام تر ڈینومینیشن سے بالاتر ہو کر، تمام تر مشنوں سے بالاتر ہو کر خداوند کے پاک اور مقدس کلام کو پڑھتا ہوں، سنتا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ مل کر شیئر کرتا ہوں۔ اس وجہ سے جب بھی آپ میرے وسیلہ سے یا میرے ساتھ مل کر خداوند کے پاک اور مقدس کلام کے الہام کی باتوں کو سیکھتے ہیں تو ہمیشہ اپنے ذہن میں بات یاد رکھیں کہ میں کسی مشن کے خلاف نہیں ہوں، کسی مشن کا پابند بھی نہیں ہوں اور کسی ڈینومینیشن کے بھی خلاف نہیں ہوں، لیکن میں ہر ایک اس بات کے خلاف ہوں جو بائبل مقدس جس بات کی تصدیق نہیں کرتی، اور وہ عمل، وہ رویے، وہ پریکٹسز ہماری کلیسیاؤں میں پائے جاتے ہیں، مجھے ایک ایمان کی غیرت ہوتے ہوئے مجھے یہ ساری باتیں جو ہے وہ میرے لیے بعض اوقات برداشت سے باہر ہوتی ہیں۔ تو آج خداوند کے پاک و مقدس کلام میں سے ایک انتہائی سینسٹیو، انتہائی اہم مضمون کے بارے میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں، اور وہ مضمون کیا ہے کہ کیا ہمیں چھوٹے بچوں کو بپتسمہ دینا چاہیے، یا اس کو اور زیادہ بہتر طریقے سے بائبل مقدس چھوٹے بچوں کو بپتسمہ دینے کے بارے میں کیا تعلیمات دیتی ہے، آج ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ بپتسمہ کا کیا مطلب ہے، آج ہم وہ جانیں گے۔ بپتسمہ سے پہلے کسی بھی شخص کو کیا کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں جانیں گے، اور خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں میری کوشش ہمیشہ سے یہ ہوتی ہے کہ میں مشکل الفاظ کا استعمال نہ کروں اور ایک عام اور فہم زبان کے اندر آپ تک خداوند کے پاک اور مقدس کلام کی باتوں کو پہنچاؤں۔ اسی وجہ سے آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا، میں نے کبھی عبرانی کے الفاظ، کبھی یونانی کے الفاظ، اور بہت کم مجھے جو ہے وہ کبھی آپ نے انگلش کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ خداوند کا پاک اور مقدس کلام ہر ایک عام فہم انسان تک سادہ الفاظ میں پہنچے۔ اور آج اس سے پہلے کہ میں آج کے مضمون کے بارے میں ڈسکس کروں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ توبہ کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، بپتسمہ کیا چیز ہے، اور پھر اس کے بعد ہم بچوں کے بپتسمہ کے بارے میں بھی سیکھیں گے، اور یہ ایک نہایت اہم مضمون ہے جس کی وجہ سے آپ نے اچھی طرح سے خداوند کے پاک اور مقدس کلام کو سننا ہے۔ سب سے پہلے توبہ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ توبہ کا روحانی مطلب جو ہے، توبہ کا جو ببلیکل مطلب ہے، وہ اپنی پرانی انسانیت کو مار دینا۔ توبہ کا مطلب اپنی گناہ آلودہ فطرت کو مار دینا، اپنے برے کاموں سے باز آنے کا اقرار کرنا،
دعوت کہلاتا ہے۔ اس کے لیے ایک انگلش کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے جو کہ آرمی میں یا فوج میں استعمال ہوتا ہے، جسے ٹرن اباؤٹ کہا جاتا ہے۔ جب کوئی آرمی کے آفیسرز ایک لائن میں اس سمت میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا کمانڈر جو ہے وہ انہیں حکم دیتا ہے کہ ٹرن اباؤٹ، تو ٹرن اباؤٹ کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں پہلے اس سمت کو جا رہا ہوں، اگر پہلے میں اس سمت کو دیکھ رہا ہوں، تو ٹرن اباؤٹ کا مطلب ہے کہ میں اپنی سمت کو تبدیل کروں اور اپنی اپوزٹ ڈائریکشن میں چلنا شروع کروں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اگر میری منزل دنیا تھی، میں دنیا کی چیزیں تھی، اور جب مسیح یسوع میں نے توبہ کی، جب میں نے ٹرن اباؤٹ کیا، تو میری منزل صلیب ہونی چاہیے، میری منزل ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا یسوع ہونا چاہیے، اور اسے ہی تکتے رہنا چاہیے۔ اور ایمان سے کیا مراد ہے؟ ایمان سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص جو اپنے دل میں یہ تصور کرتا ہے آنسوؤں کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، کہ وہ گناہگار ہے۔ جب کوئی شخص یہ اقرار کرتا ہے کہ وہ گناہگار ہے اور اسے ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے، تو پھر وہ مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے۔ وہ اس بات پر ایمان لاتا ہے کہ مسیح یسوع میرے گناہوں کی خاطر کوہ کلوری پہاڑ پر اپنی جان کا فدیہ اور نذرانہ دیا۔ اب اس بات کو اور زیادہ آسان کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بپتسمہ کا مطلب جو ہے، توبہ کا مطلب میں نے بتایا ہے مر جانا، اپنی پرانی انسانیت سے ختم کر دینا، مر جانا اس کی طرف سے۔ اور بپتسمہ کا روحانی مطلب جو ہے، جو ببلیکل مطلب ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ دفن کرنا۔ بپتسمہ کا لفظی مطلب ہے ڈبونا اور ڈبو کر باہر نکالنا، جس کا روحانی مطلب جو ہے وہ ہے مسیح کے ساتھ دفن ہونا۔ غوطہ لینے کے بعد پانی سے باہر آنے کا مطلب ہم مسیح کے ساتھ جی اٹھے ہیں۔ جب ہم پانی میں جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم دفن ہو چکے ہیں۔ پانی ہمارے اوپر بھی ہے، پانی ہمارے نیچے بھی ہے، اور جب ہم پانی سے باہر آتے ہیں تو اس سے مراد ہم مسیح یسوع کے ساتھ جی اٹھے ہیں۔ اور بپتسمہ جو ہے وہ مسیح یسوع کے ساتھ تابعداری کی طرف ایک قدم ہے۔ بپتسمہ ایک ظاہری نشان ہے ایمان کے باعث۔ آج آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں، بپتسمہ ہمیں نجات نہیں دے سکتا۔ نجات صرف اور صرف نجات، ہمیشہ کی زندگی، گناہوں سے معافی، صرف اور صرف مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کے بعد ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ مسیح یسوع پر ایمان لانے کے باعث ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں سے جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسیح یسوع کے ساتھ مر چکے ہیں۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسیح یسوع کے ساتھ دفن ہو چکے ہیں۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم مسیح یسوع کے ساتھ جی بھی اٹھیں گے۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک ظاہری نشان ہے۔ اور بپتسمہ کون لے سکتا ہے؟ ہر ایک شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ گناہگار ہے اور اسے ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ ہر ایک وہ شخص بپتسمہ لے سکتا ہے جو مسیح یسوع پر ایمان لاتا ہے۔ ہر ایک وہ شخص بپتسمہ لے سکتا ہے جو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے خداوند، میں اپنی بقیہ زندگی جو ہے وہ تیرے ساتھ، تیری راہوں میں، تیری خدمت میں اور تیری تابعداری میں زندگی بسر کروں گا۔ کیونکہ بپتسمہ لینے والے کو ہمیشہ ان باتوں کا احساس ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں گریٹ کمیشن آپ کے ساتھ سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، جس کے بارے میں نہ کسی نبی نے، نہ کسی پیغمبر نے، نہ
نجات دہندہ نے جو ہے وہ اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ کس شخص کو اور کس طرح سے بپتسمہ دینا ہے۔ میرے ساتھ مل کر حوالہ نکالیے گا، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 28واں باب، اس کی 19ویں آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں، جہاں پر یوں لکھا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ غور سے سنیے گا، مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں، رسولوں، ایمانداروں اور ماننے والوں کو یہ بات بتائی، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یہ ایک نہایت خوبصورت بات جو مسیح یسوع نے اپنی زبان مبارک سے فرمائی۔ مسیح یسوع نے ایک ترتیب بتائی، کیا بتایا؟ جاؤ اور سب قوموں کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ شاگرد بنانا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ شاگرد بنانا ہے۔ اور جو شاگرد بن جاتا ہے اور جو مسیح یسوع پر ایمان لے آتا ہے، اس شخص کو، دوسرے کو نہیں، جو شاگرد بن چکا ہے، جو ایمان لے آیا ہے، اسے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینے کا میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے بڑے واضح طور پر، اس آیت میں کوئی ابہام نہیں پایا جاتا، کوئی کنٹراڈکشن نہیں پایا جاتا، اور بڑا واضح، آسان اور فہم طریقے سے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں، جو بائبل مقدس میں بپتسمہ کے بارے میں میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے تعلیمات دی۔ اس کے بعد ہم شاگردوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ بزرگ پطرس نے واعظ کیا، تقریباً 3000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے اور ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور جب ان کے دلوں پر چوٹ لگی تو انہوں نے آ کر رسولوں سے کیا کہا؟ میرے ساتھ مل کر نکالیے گا، ایمان دوسرا باب اور اس کی 37 ورس جو ہے وہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا، اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ بزرگ پطرس نے وہی تعلیمات جو مسیح یسوع نے دی ان کو آگے فالو کرتے ہوئے ابتدائی طور پر شاگرد، رسول، اور اس کے بعد ابتدائی کلیسیا کے اندر یہی رواج آپ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ صاحبو ہم کیا کریں؟ ان کے دلوں پر چوٹ لگی ہے اور وہ رسولوں کے پاس آئے ہیں، اور رسول نے، بزرگ پطرس نے انہیں کیا کہا؟ پس تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ پہلے 3 سٹیجز ہیں اس کے۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے۔ جو توبہ کر لیتا ہے اس کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دینا ہے، اور اس کے بعد تیسرا سٹیج جو ہے وہ انعام ملے گا، روح القدس۔ اس کا مطلب ہے جو ایمان نہیں لاتا اسے بپتسمہ نہیں دیا جا سکتا، اور جو بپتسمہ نہیں پائے گا روح القدس جو ہے وہ اس کو انعام کے طور پر جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ ابھی ہم اپنے مضمون کی طرف بڑھیں۔ یہ میں نے اس وجہ سے آپ کو یہ باتیں بتائیں تاکہ ہمیں توبہ کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، بپتسمہ کے بارے میں پہلے سے علم ہو سکے اس کے بارے میں، تاکہ جو باتیں اب میں بتانے والا ہوں ابھی آپ کو، وہ باتیں آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ بچوں کے بپتسمہ کے بارے میں چرچز کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر بہت زیادہ تضاد پایا جاتا ہے، بہت زیادہ کنٹراڈکشنز پایا جاتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس کنٹراڈکشن کی وجہ جو ہے وہ خداوند کا لا تبدیل کلام نہیں ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں پایا جاتا۔ یہ کنٹراڈکشن مشنز میں پایا جاتا ہے، ڈینومینیشنز میں پایا جاتا ہے، ہمارے ذہنوں میں پایا جاتا ہے۔ خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں بڑے واضح طور پر جو ہے وہ بپتسمہ کی تعلیمات دی گئی ہیں۔ بڑے واضح طور پر بائبل مقدس ہمیں صاف طور پر یہ بیان
बपतिस्मा क्या चीज है, बपतिस्मा किसके लिए है और उसकी तकमील कैसे होगी। जब हम वाज़ेह तौर पर खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में पढ़ते हैं तो यह बात वाज़ेह हो जाती है कि सिर्फ ईमानदार जिन्होंने मसीह यीशु पर ईमान लाया है, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है, उन्होंने बपतिस्मा लिया। मैंने ईमाल 2 बाब में से आपकी खिदमत में तलावत किया है, मैंने मत्ती 28 बाब में आपकी खिदमत में तलावत किया है। मसीह यीशु ने कहा पहले जो शागिर्द बन जाएंगे उनको बपतिस्मा देना है। बुजुर्ग पतरस ने कहा कि पहले जो ईमान लेकर आएंगे उनको बपतिस्मा देना है। इसका मतलब यह है कि बपतिस्मा लेने वाले को पहले एक काम करना है और वो ये कि वो मसीह यीशु पर ईमान लाए, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे। और बपतिस्मा जो है ये एक इलामती निशान है और लोगों के दरमियान ये गवाही होती है कि हम मसीह यीशु पर मुकम्मल तौर पर ईमान ला चुके हैं। और बपतिस्मा का मतलब मैंने आपको बताया कि दफन होना है। ये मैं नहीं कह रहा, खुदा का पाक और मुकद्दस कलाम रोमियो के नाम उसका 6वां बाब और 3री आयत मेरे साथ मिलकर निकालिएगा। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम उसका 6वां बाब और उसकी 3री आयत में बड़ी खास बात है, गौर से सुनिएगा। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो मसीह यीशु की मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लेते हैं। और खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में हमें वाज़ेह तौर पर इस बात को अपने जहन में रखना है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या एक नौमालूद बच्चा मसीह यीशु पर ईमान रख सकता है? सवाल यह पैदा होता है कि क्या एक मासूम बच्चा मसीह यीशु का शागिर्द बन चुका है? सवाल यह पैदा होता है कि वो मासूम बच्चा जिसे हम बपतिस्मा देने जा रहे हैं, क्या वो तौबा का मतलब जानता है? क्या वो मासूम बच्चा, नौमालूद बच्चा बपतिस्मा का मतलब जानता है? क्या वो मसीह यीशु का शागिर्द बन चुका है? क्या वो मसीह यीशु पर ईमान ला चुका है? क्या उसे गुनाह की पहचान हो चुकी है? क्या वो मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर चुका है? नहीं। एक छोटा बच्चा, उसे हरगिज भी इस बात का इल्म नहीं है कि तौबा क्या चीज है, ईमान क्या चीज है, बपतिस्मा क्या चीज है। और आप इन सारी बातों से, मैं खुदा के खादमों से, उन डिनोमिनेशन से जो इसकी सपोर्ट में बातें करते हैं, उनसे हाथ बांधकर ये दरख्वास्त करूंगा कि ये आपकी अपनी इमेजिनेशन तो हो सकती है, आप इसको अपने तौर पर एज्यूम तो कर सकते हैं, आप बाइबल मुकद्दस में से वो बातें निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बाइबल के अंदर है ही नहीं। हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में आमेजिश करने की कोशिश करते हैं। बाइबल मुकद्दस में वाज़ेह तौर पर बपतिस्मा की तालीमात मौजूद है, लेकिन हम उन सारी वाज़ेह तौर पर जो तालीमात दी गई हैं उन सब को साइड पर रखकर अपनी क्या सराइयों के बायस, अपनी इमेजिनेशन के बायस, अपनी एजम्पशन के बायस क्या हम एज्यूम कर रहे हैं वहां पर ऐसा हो सकता है, वहां पर ऐसा हो सकता है, जबकि खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है। मसीह यीशु ने कहीं भी बच्चों के बपतिस्मा के बारे में तालीमात नहीं दी। शागिर्दों ने, रसूलों ने, मुकद्दसीन ने कहीं भी बच्चों के बपतिस्मे के बारे में कवर टू कवर आप पढ़कर देख लें, आपको कहीं भी बच्चे के बपतिस्मा के बारे में तालीमात नहीं मिलेगी। ईमान की पूरी किताब उठाकर आप देख लें, इब्तदाई कलीसिया के अंदर कहीं भी आपको ये बच्चों के बपतिस्मा की प्रैक्टिस नहीं मिलेगी। और जो बात
वहां पर 2 खानदानों का जिक्र है। लुदिया किरमस बेचने वाली ने जो है वो मसीह यीशु को कबूल किया और बपतिस्मा लिया। वहां पर फिलिपी दरोगा जो था उसने मसीह यीशु को अपने खानदान समेत कबूल किया और बपतिस्मा लिया। पहला कुरिन्थियों पहले बाब की 16वीं आयत के अंदर स्तिफनस के खानदान का जिक्र है मुकद्दस रसूल फरमाते हैं कि मैंने उनके खानदान को बपतिस्मा दिया। इन सारे हवाला जात को आप गौर से पढ़ेंगे, न्यूट्रल होकर, किसी भी मिशन के ताबे ना होकर, सारी मिशनों को साइड पर करके सिर्फ और सिर्फ बाइबल मुकद्दस के एक तालिब इल्म होने की हैसियत से इन सारे हवाला जात को आप पढ़ें। उनके अंदर कहीं भी किसी बच्चे का जिक्र मौजूद नहीं है, कहीं भी, ना इंग्लिश वर्जन में, ना इब्रानी में, ना यूनानी में, ना किसी जुबान में किसी बच्चे का कोई जिक्र मौजूद नहीं है कि उनके इतने बच्चे थे और उन्होंने भी साथ में बपतिस्मा पाया, उसके इतने बच्चे थे और उन्होंने भी अपने माँ बाप के साथ बपतिस्मा पाया। वहां पर खानदान का जिक्र है, बच्चों का जिक्र मौजूद नहीं है। बच्चे हम खुद निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपनी मिशन को सपोर्ट कर सके, ताकि हम अपनी डिनोमिनेशन को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सके। और इन सब बातों को अगर हम इग्नोर कर भी देते हैं तो फिर मुझे ये बात बताएं कि मसीह यीशु ने दरियाए यरदन में जाकर बपतिस्मा लिया, रसूलों ने दरियाओं में और समुद्रों में और गहरे पानी में जाकर लोगों को बपतिस्मा दिया। फिर हम जिस छोटे बच्चे को बपतिस्मा देने के लिए जा रहे हैं उसको समुद्र पर क्यों नहीं लेकर जाते, वहां पर जाकर उसको पानी में डुबोकर जो है उसे बपतिस्मा क्यों नहीं देते। हम जानते हैं कि छोटे बच्चे के लिए यह अमल खतरनाक हो सकता है। इस अमल को डिफेंड करने के लिए हमने एक और बिदअत निकाल दी, और वो दूसरी बिदअत कौन सी थी? छिड़काव का बपतिस्मा। मैंने पहले बताया तौबा का मतलब रूहानी तौर पर मर जाना है, जिस्मानी तौर पर अपनी सारी जिंदगी से, अपनी पुरानी आदतों से मर जाना है। बपतिस्मा का रूहानी मतलब जो है वो दफन होना है। और आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपके सामने आपकी खिदमत में एक हवाला तलावत करना चाहता हूं जहां पर कुछ लोग अपने बच्चों को मसीह यीशु के पास लेकर आए। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा मुकद्दस मरकज की मार्फत लिखी गई अंजील, मुकद्दस मरकज की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 10वां बाब, और वहां 13वीं आयत से आपकी खिदमत में मैं तलावत करना चाहूंगा। यहां पर यूं लिखा है, फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छूहे, मगर शागिर्दों ने उनको झिड़का। यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। आगे गौर से सुने, ये आखिरी आयत हमारे टॉपिक से मुताल्लिक है। फिर यीशु ने उन बच्चों को अपनी गोद में लिया, उनके सर पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। क्या दी? उनको बरकत दी, बपतिस्मा नहीं दिया। यहां पर देखें, बच्चे मसीह यीशु के पास आए हैं, एक बहुत अच्छा मौका था, एक अच्छा वक्त था कि मसीह यीशु आने वाली कलीसिया को यह दर्श दे सकते थे कि हम छोटे बच्चों को भी जो है वो बपतिस्मा दे सकते हैं। उन्होंने उन बच्चों को बपतिस्मा नहीं दिया, उन बच्चों को ब्लेस दिया है, उन बच्चों को बरकत दी है, क्योंकि मैंने बताया कि बपतिस्मा का मतलब दफन होना है। बच्चों को दफन करने की जरूरत नहीं है अजीजों, बच्चों को ब्लेस करने की जरूरत है। उन्हें ब्लेस करो, उनकी लंबी उम्र की दुआ करो, उनकी सेहत सलामती की दुआ करो, उनके कद्दो कामत की दुआ करो, उनकी ताबेदारी और फरमाबरदारी की दुआ करो। इस बात की दुआ करो कि वो खुदावंद की शरीयत, अहकामात और उसकी कुर्बत में अपनी जिंदगी गुजार सके। इस चीज की उस बच्चे को जरूरत है। हम अपनी डिनोमिनेशन को डिफेंड ना करें, बल्कि हम खुदावंद के पाक कलाम का लिहाज करें। अजीजों,
उन बातों को निकालने की ना कोशिश करें जो खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में नहीं है। और बच्चे का बपतिस्मा कहीं भी बाइबल मुकद्दस में ना तो मसीह यीशु ने बताया, ना शागिर्दों ने बताया, ना इब्तदाई कलीसिया ने उसको एडॉप्ट किया, और ना कहीं पर बाइबल मुकद्दस में कहीं भी छोटे बच्चे के बपतिस्मा का जिक्र है। बल्कि अभी मरकस की अंजील की मार्फत जो हमने हवाला तलावत किया है, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि लोग बच्चों को मसीह यीशु के पास लाए और उन्होंने उस बच्चे को बरकत दी। खुदावंद मुझे और आप सबको आज के इस कलाम के वसीला से सोचने, समझने, परखने और इस पर अमली जामा पहनाने का बड़ा बड़ी फजल अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।